वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। सामईन, परसों यानी 17वीं रमज़ान को उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम वफ़ात था। उस मौके पर ये दिलखराश वीडियो वायरल हुआ। पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मेरा तबसरा। الحمد لله والشكر، فرحة الإمام الحسن، فاليوم عيدنا بيها هاي الملعونة الوالدين هاي. أم الجمل هذه سقرت فرحان؟ كلش. ليش اليوم فرحان؟ عايشة في النار، عايشة في النار، عايشة في النار، عايشة في النار، عايشة في النار. شلونك يا حصان؟ زين يا هلا أحلى الحصان لو عايشة؟ الحصان. الحصان أحلى من عايشة؟ عفوا يا سيادة الدجاجة، هلا عايشة في النار. شلون عرفت إنه عايشة في النار؟ هي أم الجمل بعد. وليش تفرحان لأنه عايشة ماتت؟ ما بيحة هذا شخص ظالم. أدت الإمام علي، أدت فاطمة الزهراء. نحن نشجع هذه الفعاليات أن تكون منوعة، وأن نوصل هذه الرسالة البرائية للعالم عبر مختلف الوسائل. وإحنا فرحانين واقعا بهذه المناسبة، لأن عملت ما عملت عائشة مع النبي مع أهل البيت سلام الله عليه. عائشة ركبت على جمل وعلى بغل؟ على بغل وعلى جمل. زين. الأجواء حلوة تمام، والناس حلوة والكترة حلوة الجماعة الحمد لله. كل يوم عدا كذبة لو بدعة جديدة، لا بالفقه خلت حذر لا بالعقيدة، حتى بكتاب الله افترت رادت تزيده، وتقول لجن راحين السورة وأكلها. الجمل الليلة تنحرق جملها، وادي ساقل أسود عملها أكبر قتل الوصي في شهر الصيام. بجية أجلها، كل شيء لازم يفرح بجية أجلها. सामईन, किस कदर तकलीफ़ दे है ये वीडियो। बच्चों और बड़ों ने उम्मुल मुमिनीन को जो कुछ कहा वो तो कहा ही, अरबी में लिखा भी हुआ था। आयशा फिन्नार यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहन्नमी है, अलियाज़ु बिल्लाह। इस वीडियो में इंटरव्यू लेने वाले ने लोगों से इंटरव्यू में क्या बातें पूछी हैं और जवाब में उन्हें क्या मिला है, उसे किसी ने उर्दू ज़बान में ढाल दिया है। मैं वो तर्जमा सुना रहा हूँ। मुतरजिम लिखता है, आज शिया सैयदना आयशा सिद्दीक़ा की वफ़ात का जश्न मना रहे हैं। कोई डॉक्टर इसहाक़ आलम, मिर्ज़ा पलम्बरियों, जमीयत के नन्हे मुन्ने खुमैनियों तक ये वीडियो पहुँचा दे। खैर, यहाँ गैरत नहीं जागेगी, लेकिन ख़ामनई की शान में किसी ने कुछ बुरा लिख दिया तो ये हज़रात इज्तिमाई तौर पर उसको मतून करेंगे। इस वीडियो का खुलासा। इंटरव्यू लेने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हसन की विलादत की खुशी है, तो आज हमने इस यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मलऊनतुल वालिदैन के ख़िलाफ़ जश्न मनाया है। बच्चे, इंटरव्यू लेने वाला, क्या तुम खुश हो? बच्चा, बहुत ज़्यादा। इंटरव्यू लेने वाला, क्यों खुश हो? बच्चा, आयशा आग में है। दूसरा बच्चा, आयशा आग में है। तीसरा बच्चा, आयशा आग में है। चौथा बच्चा, आयशा आग में है। घोड़े वाले शख्स से सवाल। इंटरव्यू लेने वाला, घोड़ा कैसा है?
اچھا کون زیادہ خوبصورت ہے، گھوڑا یا عائشہ؟ بچہ گھوڑا۔ انٹرویو لینے والا گھوڑا عائشہ سے زیادہ خوبصورت ہے، ہنستے ہوئے۔ دیگر شرکا، ایک نوجوان تمہیں کیسے معلوم کہ عائشہ آگ میں ہے؟ دوسرا نوجوان وہ ام الجمل یعنی اونٹ والی تھی نا، اس لیے۔ انٹرویو لینے والا تم عائشہ کی موت پر کیوں خوش ہو؟ نو۔ سامعین، دیکھا آپ نے شیعی بچے اور جوان سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ کل ہی میں نے لکھنؤ کی ایک تصویر دیکھی جس میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سڑک پر لکھا تھا اور لوگ اسے روتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کی تفصیل جاننی ہو تو یہ آڈیو سماعت فرمائیں۔ لکھنؤ کے ایک عالم پریس کانفرنس میں کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے جس پہ زمین پہ عمر لکھا ہوا ہے، اس کو لے کر کیا کچھ کہنا چاہیں؟ مجھے دوپہر میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس طریقے کا واقعہ ہوا ہے تو میں نے اپنے لوگوں کو وہاں پر فوراً بھیجا۔ یہ منصور نگر ممی جرہ مسجد یتیم خانے کے گیٹ کے پاس تقریباً اسی کا واقعہ ہے، وہاں پر اس طریقے کا معاملہ ہوا تو میں نے فوراً اپنے لوگوں کو بھیجا اور میں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ جا کر کے، تو تحقیق ہوئی تو وہاں پر باقاعدہ وائرل ہے اور فوٹو لکھا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور فوٹو میں بھی آ گیا ہے۔ تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو فوراً آپ لوگ ختم کرائیے اور اس میں کوئی وہ نہ کیجیے گا، لیکن اس بات کو لے کر کے سنی فرقے کے اندر پورے ہمارے لوگوں میں بہت زبردست غم و غصہ ہے۔ میں نے اس کو دباتا رہا میں، اور میری پرشاسن سے بات چیت چل رہی ہے، میں نے جوائنٹ کمشنر صاحب، ڈی سی پی صاحب اور ڈی سی پی صاحب اور انسپیکٹر صاحب سے وغیرہ میں نے سب سے اس کے بارے میں بات کی اور ان لوگوں نے بھی کافی مدد کی۔ وہ اب تک لگے ہوئے ہیں، مجرم کو تلاش کر رہے ہیں اور کافی وہ لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں، لیکن سنیوں میں اس کا بہت زبردست غم و غصہ ہے اور مستقل میرے پاس فون آ رہے ہیں اور مستقل میرے پاس بات چیت ہو رہی ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے۔ کیونکہ سامعین، اس دوران ایران و امریکہ جنگ سے متعلق مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک موقف سامنے آیا اور وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا۔ لکھنے والے نے ان کے بیان کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے لکھا، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے کل یعنی 16 رمضان المبارک کو جمعۃ المبارک کے بیان میں رمضان اور خاص طور پر اس کے آخری عشرے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں اہتمام سے اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے اور خاص طور پر اس زمانے میں امت مسلمہ کے لیے دعا کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اسی کے ذیل میں حضرت والا مدظلہم نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے کو عالمی غنڈہ گردی اور جنگل کا قانون قرار دیا۔ پھر دیگر باتوں کے علاوہ ایک اہم بات بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے افسوس ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا اختلاف ہے۔ خدا کے بندو، اس امریکہ اور اسرائیل نے اس پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھا، وہ اس لیے حملہ کیا کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا اور اس کے نتیجے میں اس کو خلیج کے ممالک کے اوپر حملہ کرنے پر اکسایا۔ خدا کے بندو، یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے۔ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف عقائد رکھتا تھا؟ وہ تو چونکہ ایک مسلمان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس کی تو اس لحاظ سے ہمیں حمایت کرنی چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت نے بھی ایران کے ساتھ اس معاملے میں ہم آہنگی کا اعلان کیا۔ سامعین، یہ تو تھی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی بات۔ اسی سے ملتا جلتا موقف مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بھی شائع ہوا، جسے کچھ لوگوں نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور بہتوں نے ناراضگی ظاہر کی۔ ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ایک صاحب نے لکھا، مولانا سجاد نعمانی کی تمام باتیں بچکانہ اور بالکل خلاف حقیقت ہیں۔ نعمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خامنئی حکومت پر حملہ کروانے میں عرب ملکوں کا ہاتھ ہے۔ عرب ملکوں نے امریکہ کو آمادہ کیا اور حملہ کروایا۔ استغفر اللہ، یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ مولانا نعمانی صاحب کی یہ نصیحت کہ اس نازک حالت میں شیعہ سنی معاملے کو چھیڑنا غلط ہے، مولانا نعمانی کی یہ بات بھی حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ غالباً مولانا نعمانی کی نظر سوشل میڈیا پر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے
کہ اس معاملے کو سب سے زیادہ شیعہ لوگ اچھالتے ہیں اور چھیڑتے ہیں۔ حضرات شیخین، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف غلیظ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور اہل سنت مسلمانوں کو یزید کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو دیا جائے گا، لیکن کج فہم اور دل بدلو اور شیعہ چھاپ مولوی لوگ اس جواب دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ ابھی خامنئی کو دل بدلو مولوی لوگ شہید، مرد مجاہد، حتیٰ کہ موسیٰ تک کہہ رہے ہیں۔ اب اگر ایسے کج فہم اور دل بدلو مولویوں کو کچھ علماء کرام کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شیعہ سنی معاملے کو چڑھا رہا ہے۔ جب خمینی اور ایرانی انقلاب کے تعلق سے شیعوں کی طرف سے خوب پروپیگنڈے کیے گئے اور سنی نوجوان متاثر ہونے لگے تو سجاد نعمانی صاحب کے والد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی نے ایرانی انقلاب، خمینی اور شیعیت کیا ہے کہ نام سے کتاب لکھ کر لاکھوں مسلمانوں کی غلط فہمیاں دور کر دیں۔ پھر کچھ مسلمانوں کی طرف مطالبہ کیا گیا کہ بر صغیر کے مفتیان کرام شیعوں کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں، سب کو یکجا کیا جائے۔ چنانچہ بر صغیر کے تمام دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اداروں اور علماء کرام سے رابطہ قائم کیا گیا اور شیعوں کے بارے میں ان کے فتاویٰ طلب کیے گئے۔ ان تمام فتاویٰ کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا گیا جس کا نام رکھا گیا خمینی اور اثنا عشریہ کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ، اور اس کتاب کو ترتیب دینے والے یہی مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، جو ابھی بھی انٹرنیٹ پر یہ کتاب آپ حضرات کو مل جائے گی۔ پڑوسی ملک کی تمام دکانوں میں یہ کتاب مل جائے گی۔ البتہ ایک سازش کے تحت ہندوستان سے اس کتاب کو غائب کر دیا گیا ہے۔ مولانا نعمانی صاحب کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ایک وقت تھا جب وہ رافضیت و شیعیت کے زبردست مخالف تھے اور ان کے خلاف کفر و شرک والے فتاویٰ کو انہوں نے کتابی شکل میں جمع کیا، لیکن اب یہی سجاد نعمانی صاحب شیعوں اور ایران کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ گستاخ صحابہ ندوی سے مولانا سجاد نعمانی کی بہت پرانی دوستی ہے۔ ممکن ہو اسی دوستی کے اثرات مولانا سجاد نعمانی کے اندر بھی آ گئے ہوں۔ بہرحال مولانا نعمانی صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اہل سنت اور شیعوں کا معاملہ کوئی مسلکی معاملہ نہیں بلکہ ایمان و کفر کا معاملہ ہے، اور نازک حالات میں بھی ایمان و کفر کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال مولانا نعمانی صاحب کا یہ بیان اول سے آخر تک بچکانہ، غیر علمی اور حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سامعین، یہ تو مولانا سجاد نعمانی کے بیان کا رد تھا، اس کے اسلوب بیان سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک ایسی تحریر پیش کر رہا ہوں جس میں دونوں شخصیات کے موقف کا مشترکہ رد کیا گیا ہے۔ لکھنے والے کا نام الہی بخش کرناٹکی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب اور سجاد نعمانی کا بیان موصول ہوا ہے کہ یہ وقت شیعہ اور سنی کہنے کا نہیں بلکہ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اسلام کے نام پر جنگ شروع کی ہے، نہ کہ ایران کے شیعہ ہونے پر۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ان حضرات جیسوں کا اب یہ حال ہے۔ کیا یہ لوگ بھول گئے کہ ایران نے اسلام کے نام پر دھوکہ دیا ہے؟ کیا شیعیت برسوں سے اسلام کے نام پر امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے نہیں آ رہی ہے؟ ارے اسلام کا نام غالب آ کر ہی رہے گا، اس میں شک ہی نہیں، لیکن مسلمان کون ہیں، مومنین کون ہیں، اس کو پہچاننا بھی تو ضروری ہے۔ باطل اسلام کا لبادہ اوڑھے رہتا ہے، اب کیا وہ بھی مسلمان کہلائے گا؟ کافر اسلامی لباس کو اپنانے سے مسلمان ہو جائے گا؟ 72 فرقوں والی حدیث کے تحت ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ لوگ گول مول باتیں کر رہے ہیں جبکہ قرآن سیدھی بات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، یہ حضرات شیعہ کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، ہر مشہور آدمی کی بات ہی معتبر ہو ضروری نہیں، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ پس قرآن اور حدیث کو جان کر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ سامعین، کچھ بڑی شخصیات شیعہ کو اس انداز میں پیش کر رہی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ شیعہ بھی اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ اس قوم کا اسلام محمدی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ علماء کے انہی جیسے بیانات کی وجہ سے عوام تو عوام،
ہمارے نوجوان فضلاء بھی بہک گئے۔ اہل سنت والجماعت کے موقف سے صراحتاً انحراف کیا اور دیوبندیوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ مفتی صاحب کے بیان پر ایک گروپ میں جب میں نے لکھا کہ یہ بالکل عجیب بیان ہے، اگر قادیانیوں پر حملہ ہوگا تو قادیانیوں کا ساتھ دیں گے، مفتی صاحب کا موقف کمزور ہے، تو ایک فاضل دارالعلوم نے لکھا اگر یہودیوں اور قادیانیوں میں جنگ ہوگی تو قادیانی کی ہی حمایت کی جائے گی، قادیانیوں کا شر یہودیوں سے کم ہے۔ میں نے لکھا اوفو، کیسی بات کر رہے ہیں، کیا قادیانی عالم اسلام کا حصہ ہوں گے؟ اجی یہ آیت کیوں نہیں پیش نظر رکھتے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا۔ سامعین، یہ بھی عرض کر دوں کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایران اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے وہ اپنا ذہن صاف کر لیں۔ 3 مارچ کو اخبارات میں جو کچھ آیا ہے اسے سن لیجئے۔ اخبار پاکستان لکھتا ہے سیکریٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، قیمت کچھ بھی ہو، دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ سیکریٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کا مزید کہنا تھا کہ 300 سال کی طرح اس بار بھی جنگ میں ہم نے پہل نہیں کی۔ اب سوچئے ایران کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ اپنی 6000 سالہ تہذیب کے لیے۔ اسلام سے پہلے ایران میں کیا تھا؟ مجوسیت، جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ مذہباً دونوں سے ہی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایران ہو یا بے بہبود ناجائز ریاست۔ سامعین، بعض لوگ عیسائیوں اور آتش پرستوں کی جنگ کا حوالہ دیتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان تھا کہ رومی فتح یاب ہوں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اس جنگ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے بالکل آغاز میں فرمایا ہے۔ اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے باوجود اختلاف مذہب کے رومیوں کا ساتھ دیا، اسی طرح شیعہ سے اختلاف عقائد کے باوجود ہم ایران کا ساتھ دیں گے۔ تو جواباً عرض ہے کہ حضور علیہ السلام کا عیسائیوں کی فتح کا خواہش مند ہونا صحابہ کے لیے کسی آزمائش کا سبب نہیں بنا تھا، اور کسی بھی صحابی نے عیسائیوں کو مسلمان سمجھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ علاوہ ازیں حضور علیہ السلام کی طرف سے عیسائیوں کو عالم اسلام کا حصہ نہیں بتایا گیا تھا۔ ہمارے حضرات جو بیانات دے رہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ سے ہمارا اختلاف محض فکر و نظر کا اختلاف ہے، فروعی اور سرسری اختلاف ہے، اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے علی خامنئی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی۔ بہت سے مسلمان تو انہیں شہید اور اسلام کا ہیرو قرار دیتے نظر آئے، بلکہ دعائے مغفرت بھی بڑی دھوم دھام سے کی۔ بعض لوگوں نے رسیدیں بھی کٹوائیں ایصال ثواب کے لیے۔ جب حالات ایسے ہوں تو گفتگو دو ٹوک ہونی چاہیے، اور ایسی ہونی چاہیے جس سے اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جاتے جاتے جی چاہتا ہے کہ مولانا حق نواز مرحوم کے یہ جملے نقل کر دیے جائیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا شیعہ امامیہ وہ فرقہ ہے کہ اس کی ہر چیز پوری ملت اسلامیہ سے جدا ہے۔ رب پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں، رسول پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، اصحاب رسول پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں، قرآن پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، امہات المؤمنین پر شیعہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا، اذان پر شیعہ آپ سے متفق نہیں، نماز، نکاح، طلاق، حج، زکوٰۃ، روزہ، اس پر بھی شیعہ آپ سے متفق نہیں ہے۔ کوئی ایک مسئلہ میں آپ کو بھی شیعہ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ شیعہ کا ایسا لاؤ جس مسئلے پر سنی اتفاق کر سکتے ہوں، یعنی وہ مسئلہ شیعہ اور سنی متفقہ بن جائے۔ ایک مسئلہ پیش کر دو، میں معافی مانگ لوں گا، خلافت بھی قبول کر لوں گا۔ ایک مسئلہ لاؤ جو شیعہ سنی کا متفقہ ہو۔ چیلنج چیلنج چیلنج۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔